ویلکم بیک ناظرین. جیسے بات ہو رہی ہے سرفراز نواز صاحب یہ بتائیے گا, نہیں اچھا پہلے مجھے یہ بتائیں عارف عباسی صاحب, جیسے عامر سہیل صاحب نے کہا کہ ہم نے اپنے وقتوں میں کچھ نہیں کیا, you could have also done a lot of things, why didn't you do anything? You must define that کہ کیا نہیں کیا. مجھے ابھی تک یاد ہے کہ فار ایسٹرن اکنامک ریویو نے ایک آرٹیکل رن کیا تھا جس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ اتنے پیسے پاکستان کرکٹ بورڈ نے ارن کیے ہیں, اور مجھ سے ایک صاحب لاہور میں بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ از دس ٹرو. تو جب میں نے کہا ان سے کہ ہاں یہ صحیح ہے, پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے اتنے پیسے ہم نے جمع کیے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جس روز آپ جائیں گے یہاں سے تو یہاں پر گدھ آئیں گے, گدھ. تو جب بھی وہ مجھے لاہور میں دکھتے ہیں تو دور سے ہاتھ ہلاتے ہیں اور وہ مجھے یاد دلاتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا تھا اور وہ صحیح آیا کہ نہیں. نہیں لیکن آپ کے زمانے میں سب عارف صاحب آپ کے زمانے میں دوسری بات جو I know what you're getting at. I'm explaining that. آپ یہ دیکھیے کہ اس زمانے میں بھی کوئی ایجوکیشن آپ کے پلیئرز کی وہ خاص نہیں تھی, اور سب سے بڑا اگزامپل آف ڈسپلن تو سرفراز نواز یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے کبھی فیلڈ کے اوپر کبھی بھی انڈسپلن کیا, کبھی نہیں کیا, ناٹ آن دا فیلڈ, نیور. اسی طرح آپ دیکھ لیں عامر سہیل کو, سعید انور کو, ان لوگوں کو. یہ لوگ ڈس ایگری کریں گے مگر دا فیکٹ از کہ آپ کی ٹیم نمبر 1 یا نمبر 2 ہوتی تھی, اور کوئی ایسا ٹورنامنٹ نہیں تھا جو آپ نے نہیں جیتا, کوئی ایسا ٹیسٹ سیریز نہیں تھی جو آپ نے نہیں جیتی. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ آپ کی جو ٹاپ 10 پلیئرز میں سے 5 پاکستانی تھے اور 11واں بھی پاکستانی تھا. تو دیز آر انڈیکیٹرز کہ کیا ہوتا تھا. ایک زمانے میں 3 آسٹریلینز نے پاکستانی پلیئر کو اکیوز کیا تھا کہ اس نے ہمیں برائب کرنے کی کوشش کی تھی کہ تم یہ میچ ہار جاؤ, اور یہ کمپلینٹ انہوں نے کی تھی 6 مہینے آفٹر دی ایونٹ. اور وہ آسٹریلین تھے مگر انہوں نے ایفیڈیوٹ جو تھے وہ سائن کیے تھے کہاں پر, ویسٹ انڈیز میں. اور مجھ سے کہا گیا تھا کہ اس کو تم پلیز اس کو انویسٹیگیٹ کرو. تو فخر الدین جی ابراہیم صاحب ایسے جورسٹ کو میں نے یہ رسپانسبلٹی سونپی تھی اور ان سے کہا تھا کہ آپ مجھے بالکل مت کنسلٹ کریے گا, کاسٹ از آف نو کانسیکوینس, اور جو آپ کی فائنڈنگز ہیں آپ ڈائریکٹلی رائٹر کو ریلیز کر دیجیے گا. اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے ریلیز کی, تینوں پلیئرز کو بین بھی کیا, فائن بھی کیا, اور فخر الدین جی ابراہیم نے کہا کہ کون سے پلیئرز کو بین کیا تھا؟ شین وارن, مارک وو, ٹم مے, اور اس کے ساتھ ساتھ and he said کہ یہ they are guilty of fabrication. He used the word fabrication کہ یہ جھوٹے ہیں. اور اس کے بعد Sir, ایک سیکنڈ, let me stop you here. I'm going to come back to you. Amir, because I'm reading this نا, یہ قیوم کمیشن میرے سامنے پڑا ہوا ہے. عامر میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں, اس میں جو آپ کی ٹیسٹمنی تھی اس میں 2 جگہ ذکر آیا. ایک دفعہ آپ نے کہا سعید انور جو ہے وہ جاتے ہوئے آپ کو اس نے کہا کہ ایسے لگ رہا ہے کہ میچ فکس ہو گیا ہے and we have to play well because اس کو کچھ شک ہو گیا تھا, یا آپ کو کسی نے کانٹیکٹ کیا تھا, سلیم پرویز نام کا آدمی جو ہے وہ he wanted to talk to you. ایک یہ دوسرا quite right, you remember that right? Okay, اس وقت کیا ہوا تھا؟ اور اسی طرح پھر آپ نے وسیم اکرم باہر گیا تو as a deputy captain آپ نے وکٹس لیں اور آپ نے میچ جتانے کے لیے you played well. So when Wasim Akram came back, he was angry. This is a testimony. Angry, and he asked me, what the hell are you doing? تو آپ نے کہا میں میچ جتا رہا ہوں وکٹس لے کے, but he got very angry. یہ 2 کیا انسیڈنٹس تھے؟ دیکھیں جیسمین, اب اگر ہم لوگ ماضی کو پیٹتے رہیں گے نا تو we cannot move forward. دیکھیں یہ ٹیسٹمنی ہے, this is on the record, اور اس کے بیس کے اوپر کافی چیزیں ہو چکی ہیں, but they were not
implemented in true spirit. اور جہاں تک میں جب آپ سے بات کر رہا تھا before we went for a break, میں اس لیے رک گیا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا آپ نے بریک پہ جانا ہے. اس میں یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں, when I was director of game development and national academies, میں نے انہیں 100 pages کا پورا ایک پلان بنا کے دیا تھا, اور اس میں آپ اگر دیکھیں اس کے اوپر ایمفیسس تھا پلیئر ایجوکیشن کا, اور اس کے ساتھ ساتھ کیپیسٹی بلڈنگ آف یور سپورٹ سٹاف بہت زیادہ میں نے ایمفیسس دیا ہوا تھا, اور اس میں نے کائنیٹکس کو بھی انوالو کرنے کی کوشش کی تھی, بایو میکینکس, بٹ دیز پیپل دے ور ناٹ انٹرسٹڈ ان دیٹ, بیکاز وہ اگر آپ امپلیمنٹ کرتے تو آپ کو کام کرنا پڑتا. اب جہاں تک بات یہ ہے کہ آپ نے یہ جو کویشچن کیا ہے, دیکھیں یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں پاسٹ کی, اب ہمیں جو کرنا ہے یہ ساری چیزوں سے فائنلی now we have to make good decisions, اس کے بعد ان کو سختی سے ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے, and we have to bring reforms in our system تاکہ آئندہ سے یہ ساری چیزیں نہ ہوں. باقی جو پرانی بحث ہے میرا خیال ہے وہ کرنے کا فائدہ آپ کو ہی نہیں ہوگا. فائدہ کچھ نہیں ہے, لیکن کہتے ہیں نا کہ ہسٹری سے لیسنز سیکھنے چاہیے. انفارچونیٹلی میں خالی یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں آپ کا کیا خیال ہے, ان ینگ پلیئرز کو ان کے بارے میں نہیں پتا ہوگا کہ عمران اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ میں نے جوا کھیلا, whatever sense, میں نے سٹا کھیلا یا whatever کہ میں نے اتنے پیسوں کو اتنے بنا لیے. وسیم اکرم کے اوپر کتنے الزامات ہیں, بہت سارے ثابت ہو چکے ہیں. It has been written all over the international world. So many people have spoken about it. قیوم کمیشن میں آپ کی اپنی سٹیٹمنٹس موجود ہیں, عمران خان کی سٹیٹمنٹس موجود ہیں, جاوید میاں کی سٹیٹمنٹس موجود ہیں, سرفراز صاحب خود گواہ ہیں. اگر اس وقت ایک بندے کو بھی, کسی ایک بندے کو بھی کور کرنے کی جگہ سزا دے دی ہوتی تو the cricket would not be in this state today. That is what I'm trying to say. سرفراز صاحب آپ مجھے اس پہ بیل آؤٹ کریں گے کہ اگر کسی ایک بڑے کھلاڑی کو سزا دے دی ہوتی, چاہے وہ کوئی بھی ہوتا, وسیم ہوتا, عمران ہوتا, شعیب ہوتا, کوئی بھی ہوتا. دیکھیں جیسمین, یہی تو مذاق چلتا آ رہا ہے. ان کو بجائے سزائے دینے کے کوچ رکھ لیا گیا, ٹیم میں واپس لے لیا. پھر آپ دیکھیں جب نواز شریف صاحب نے ورلڈ کپ 99 کے بعد 4 پلیئروں کو فارغ کیا, معطل کیا, انکوائری شروع ہوئی. وسیم اکرم کے بیان ریکارڈ پہ موجود ہیں احتساب کمیشن میں کہ اس کے پاس جو پیسہ ہے بیونڈ مین ہے. اب آپ دیکھیں اس طرح کے بیانات موجود ہونے کے باوجود آپ کچھ نہ کریں, اور آج کل کے جو کھلاڑی ہیں وہ دیکھتے ہیں جی ان کو بھی کچھ نہیں ہوا, تو یہ سارا مذاق ہو رہا ہے. اب آپ شعیب ملک کا دیکھ لیں, 98,000 پاؤنڈ اس کے اکاؤنٹ میں آئے ہیں پاکستان. تو اس کے بعد آئی سی سی نے ان کو پوچھا, کرکٹ بورڈ نے, اجاز بٹ صاحب نے اس کو ٹیم سے باہر رکھا, لیکن ایک کمیٹی بنی ہوئی تھی, اوپر سے انسٹرکشن آئی کہ اس کو ٹیم میں لے کے جائیں. تو وہ پہلے کمیٹی نے, انٹریکٹیو کمیٹی نے اس کو فارغ کیا ہوا تھا, تو جب پریشر پڑا اسی کمیٹی نے اس کو ٹیم میں لے لیا. تو یہ جب حالات چلیں گے, اور جیسے جج کوک نے کہا ہے کہ یہ مسخرے کا کرکٹ بورڈ ہے, تو اس طرح کی اور جو چیزوں میں نے آپ کو بتا دی ہیں. بنڈاری کمیشن بنا, ورلڈ کپ کا جو بنگلہ دیش پاکستان کا میچ تھا, بنڈاری کو لالچ دیا گیا کہ یہ آپ ریٹائر ہو رہے ہیں, آپ کو ہم جاب دے دیں گے, یہ جو رپورٹ ہے اس کو فیور میں بھیج دیں. تو اس طرح کی بغیرتی ہیں جو جج بھی ریٹائر کرتے رہے ہیں نوکریوں لینے کے لیے. تو یہ ساری چیزیں میں کہوں گا کہ اکاؤنٹ فار ہونی چاہیے. اور اب میں آئندہ کے لیے سلوشن یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو جو موجودہ جو نام آئے ہیں, جو جج نے نام لیے ہیں 2-3, ان کو فوری طور پہ سسپینڈ کریں اور ایک ٹیم تیار کریں. جیسے امن نے بیان دیا کہ اگر میں منہ کھول دوں تو بڑے بڑوں کے نام آتے ہیں. یہ اب ایک انویسٹیگیشن آج اس نے بیان دیا ہے. یہ مجھے بتائیے, آپ تو خود پریزنٹ تھے نا, یہ ساری پروسیڈنگز دیکھ رہے تھے, ابھی تو واپس آئے ہیں. مجھے خالی یہ بتائیں کہ عامر کیوں نہیں منہ کھولتا, کیوں نہیں بڑی مچھلیوں کو ہاتھ ڈالتا؟ دیکھیں عامر تو اس آئے نہیں کورٹ میں اس وقت جب میں تھا, لیکن ایک دن میں سلمان بٹ کو کہتا رہ گیا کہ تم جو عدالت میں حقیقت پیش کر دو, اور جو اس کے بیچ میں شریک ہیں ان کو بھی نام لو تاکہ تمہارے اوپر پریشر کم ہو. لیکن اس نے مجھے کہا, پہلے ہی کہہ دیا کہ جی میں بالکل سچا ہوں اور میرے اوپر کچھ نہیں ہوگا اور میں یہ کیس جیتوں گا. پھر میں خاموش ہو گیا. محمد آصف سے بھی ملاقات ہوئی, ہی واز کانفیڈنٹ کہ وہ بھی جیتے گا. تو اس طرح کی باتیں. اب ایک انٹیلیجنس یہاں کی ایک ٹیم تیار کرے جو ان کو پریزن میں ملے اور ساری حقیقت لے کے آئے کہ اس کے پیچھے کون کون سے لوگ ہیں. وہ لوگ جو ہیں ان کو کاؤنٹ کریں,
उनके ऊपर इंक्वायरी करके फिर आगे आप चलें और मौजूदा जो चेयरमैन है इसके ऊपर नरम दिल ना रखें कि तरस ना खाएं, सख्ती से अगर काम करेंगे और लोगों से ईमानदारी से काम लें। और जो प्रीवियस चेयरमैन भी थे और जो इंटेग्रिटी बोर्ड है ये क्या है, इसके हेड्स को, दीगर लोगों को मुझे ये बताइएगा खाली आमिर आप भी इस पे कमेंट कीजिएगा और आप भी कीजिएगा आरिफ साहब, ये जो सरफराज साहब ने बातें की हैं ये एग्जाम्पल्स घर में भी तो सेट करने होंगे ना। ये बच्चे इसीलिए आज हम उन्हें बुरा भला कह रहे हैं, मुंह काला करा दिया, पाकिस्तान को बदनाम करा दिया, सब कुछ करा दिया, बिकॉज इन्होंने अपने सीनियर्स को देखा है, दे गॉट अवे विद इट। उन्होंने भी सोचा होगा वील आल्सो गेट अवे विद इट, लेकिन कहीं तो एग्जाम्पल सेट करना होगा। देखिए साहब, इसके अंदर बड़ी सिंपल बात है जो सरफराज कह रहे हैं, इसके अंदर कोई मुश्किल काम नहीं है। सबको पता है कि कितने ब्लैक शीप हैं, बारिंग हफीज एंड तौफीक उमर, मैं तो नहीं समझता कि कोई और सुर्ख सफेद है। और जब तक आपकी क्रेडिबिलिटी बनती नहीं है तो जब तक आपका नेम विल रिमेन मड, और क्रेडिबिलिटी बनाना बहुत जरूरी है। मुझे याद है कि जब शकूर राना का केस हुआ था तो मैंने एलन स्मिथ से कहा था कि तुमने डिसीजन लिया है नेवर टू टूर पाकिस्तान, ये तो बड़ी ज्यादती है। तो उसने कहा था यू मस्ट गिव मी समथिंग टू बाइट ऑन। ओके, दूसरे दिन मैंने स्टेटमेंट दिया था कि शकूर राना विल नेवर सी अ क्रिकेट फील्ड अगेन टिल सच टाइम आई एम in the game. Okay, quickly, and he never did. Quickly, मगर उसके बाद they reversed it. Just a second. तो ये करना बहुत जरूरी है। ये करना बहुत जरूरी है। आमिर सोहेल, लास्ट कमेंट फ्रॉम यू एंड देन आसिफ से, इनका फ्यूचर क्या है, इन लड़कों का क्या फ्यूचर है अब? It should be zero. देखिए, इन लड़कों के फ्यूचर के बारे में अब आपको नहीं सोचना, आपने पाकिस्तान के क्रिकेट के फ्यूचर के बारे में सोचना है। अगर इफ यू पुट योर हाउस इन ऑर्डर, मेरा नहीं ख्याल कि आइंदा से कुछ होगा। यू हैव टू पुट ग्राउंड रियलिटीज इन फ्रंट ऑफ यू। देखिए, एक क्रिकेटर, मैं आपको सिंपल एक बात बताता हूं, एक क्रिकेटर की जो लाइफ है किसी भी स्पोर्ट्समैन की वो 35, पढ़ाई लिखाई करने वाले की जो रिटायरमेंट एज है वो है 60। अब ये जो बीच में 25 साल का जो गैप है, ये वो स्पोर्ट्समैन क्या करेगा और किस तरह जिएगा, उसके जवाब आप ले आएं तो आप हर चीज को कंट्रोल कर पाएंगे। लास्ट कमेंट आसिफ। जिस तरह कहते हैं ना जैस्मीन, एवरी डिजास्टर हैज एन अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ ये एक पॉइंट मिला है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि बाकी जो नाम आ रहे हैं वहाँ से आज से इन्वेस्टिगेशन शुरू करें और उनको निशाने इबरत आप बनाएं। बाकी इन 3 के अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो इनसे पुराने हैं, जुडिशियल कमीशन बनाया जाए और आईसीसी का जो एंटी करप्शन यूनिट है उसको भी ऐसे लोग उसमें डालें जो क्रिकेट समझते हो कि हुआ क्या। आसिफ खान साहब, आरिफ अब्बासी साहब, आमिर सुहेल एंड सरफराज नवाज साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। नाज़रीन, राइट टू बी ऑन माई फेसबुक, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।